پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں آداب سامعین، آج سوموار ہیں، سال 2025 عیسوی کے ماہ ستمبر کی 8 اور ربیع الاول 1447 ہجری کی 14 تاریخ۔ سری نگر سے آج شائع ہوئے اخباروں میں شامل اہم خبروں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان رؤف علی۔ سامعین، روزناموں میں مختلف موضوعات کی خبریں شائع ہوئی ہیں اور چند اہم خبروں نے اخبارات کے پہلے صفحات پر جگہ بنائی ہے، جن کو لے کر آج کی سرخیاں ترتیب پائی ہیں۔ ایک اردو روزنامے کی سرخی یہ ہے: حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہوئے نقصانات کا جائزہ، وزارت داخلہ کی ٹیم کشمیر وارد، متاثرہ علاقوں کا دورہ، راحت و باز آبادکاری اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کا کشمیر یونیورسٹی میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس ٹیکنالوجی فار بیٹر لیونگ سے خطاب۔ نینو ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کے استعمال کو انسانیت کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ 5 روزہ میگا ایونٹ میں دنیا کی سرکردہ سائنس دانوں اور محققین نے شرکت کی، جنہوں نے نینو ٹیکنالوجی میں حالیہ ترقیات اور دیر پا زندگی کے لیے اس کے استعمال کو پیش کیا۔ لیفٹننٹ گورنر نے سائنسدانوں اور ماہرین پر زور دیا کہ وہ ایک ایسا گروپ تشکیل دیں جو نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ حساس اور درست سینسر بن کر اچانک آنے والے سیلابوں کے لیے ایک ایڈوانس ارلی وارننگ سسٹم تیار کرنے میں مدد کر سکے۔ کہا، تعلیمی اداروں میں نینو ٹیکنالوجی شعبے میں صلاحیت رکھنے والے نوجوانوں کو ترغیبات دینے کے لیے ایک منصوبہ کیا جانا چاہیے۔ نینو ٹیکنالوجی سے وابستہ سائنسدانوں اور ماہرین کو دفاعی شعبے میں خود انحصاری مہم کا مضبوط بنانے کی کوششوں میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ خود انحصاری مہم کا مضبوط بنانے کی کوششوں میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ اس خبر کو آج کے سبھی روزناموں نے اپنے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ محض 2 دنوں کے بعد موسم کا مزاج پھر سے بدل گیا۔ ٹنل کے آر پار تازہ بارشیں، اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان۔ مسلسل بارشوں کے بعد خطہ پیر پنجال اور چناب کے علاقوں میں سیلابی پانی سے بھاری پیمانے پر نقصان۔ تازہ بارشیں اور سڑک کی خستہ حالی، سری نگر جموں شاہراہ 13ویں روز بھی بند، ہزاروں کی تعداد میں مسافر و مال بردار گاڑیاں درماندہ، بحالی کا کام جاری۔ ایک اردو روزنامہ رقم تراز ہے: مغل روڈ میوہ تاجروں کے لیے امید کی نئی کرن، لیکن 20% میوہ تباہ۔ صرف ایک روز میں 1349 میوہ گاڑیاں روانہ، قاضی گنڈ میں 6 روز سے 350 میوہ ٹرک درماندہ۔ 2014 کے تباہ کن سیلاب کے بعد دریائے جہلم میں آئندہ اس طرح کی صورتحال وقوع پذیر نہ ہونے کے لیے جو منصوبہ بندی کرنے کے 2 مرحلے طے کیے گئے تھے، ان میں سے صرف ایک مرحلہ مکمل ہوا اور اس میں بھی بے ضابطگیاں ہوئیں، جس کے بارے میں جموں و کشمیر پولیس اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور جہلم میں ڈرینیجنگ کا دوسرا مرحلہ کبھی شروع نہیں ہو سکا۔ اس رپورٹ کو ایک اردو روزنامے نے صفحے اول پر نمایاں طور شائع کیا ہے۔ جہلم ولر بہاو الرٹ مارگ کے قریب سوپور میں متعدد کنبوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے افسروں کے ہمراہ دورہ کیا۔ 2-3 دن انتہائی حساس۔ وادی میں بوسیدہ اور غیر محفوظ گوشت کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایئرپورٹ پر 340 کلو بغیر لیبل گوشت ضبط، کیس درج، معاملے کی تحقیقات قواعد و ضوابط کے مطابق جاری، حکام۔ اچھبل اننت ناگ میں درخت سے گر کر ایک شہری لقمہ اجل، دوڑا میں نمبردار پہاڑی سے گر کر فوت ہوا۔
جموں صوبہ کے کئی اضلاع میں 11 ستمبر تک ہلکی سے درمیانی بارشوں کا امکان، محکمہ موسمیات نے کی ایڈوائزری جاری۔ موسمی صورتحال اور سری نگر جموں شاہراہ بند رہنے کا ناجائز فائدہ، ہوائی کمپنیوں نے کرائے میں اضافہ کیا، سری نگر سے دلی 15 سے 22 ہزار ٹکٹ۔ ترال میں تیندوے کا حملہ، 5 سالہ بچی جان بحق، علاقے میں خوف و ہراس، مقامی آبادی نے محکمہ وائلڈ لائف کی نااہلی پر برہمی ظاہر کی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پینے کی پانی کی شدید قلت، واٹر سپلائی اسکیمیں بیکار، لوگ آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور۔ سیلاب کی وجہ سے ضلع اننت ناگ میں سبزیوں کے کھیت تباہ، کاشتکار مالی مشکلات سے دوچار۔ کنگن گاندربل میں پولیس اور مائننگ اینڈ جیولوجی کی مشترکہ کارروائی، غیر قانونی کان کنی کی پاداشت میں 4 ٹپر ضبط۔ طارق حمید کرا نے جموں کشمیر میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا، متاثرین کے حق میں معقول معاوضہ کی منظوری کا مطالبہ۔ سامعین خیر مقدم، کشمیر دستکاری شعبے کو عالمی تجارتی پیچیدگیوں سے شدید بحران کا اندیشہ، 4 لاکھ سے زائد دستکار طبقوں کا روزگار سنبھالنے کے لیے حکومتی مداخلت ضروری۔ حالیہ بارشوں کے بعد وادی کشمیر میں بیماریاں پھوٹ پڑنے کا خدشہ لاحق، محکمہ صحت کی جانب سے ایڈوائزری جاری، لوگوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی۔ اب قومی اور بین الاقوامی خبروں سے چند سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل 9 ستمبر کو سیلاب سے متاثر پنجاب کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران متاثرہ کسانوں اور کنبوں سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلیوں کا امریکہ صدر سے غازہ جنگ ختم کروانے کا مطالبہ، غازہ پر قبضے کی مخالفت۔ حماس کا غازہ میں مستقل جنگ بندی کی کسی بھی تجویز کو قبول کرنے پر آمادگی کا اعلان۔ امریکہ دارالحکومت میں فوج کی یقینی کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج، ٹرمپ کو جیل میں ڈالو، ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف عوام سڑک پر۔ امریکہ ٹرمپ پالیسی، 28 ممالک کی امریکہ کے لیے پوسٹل سروس معطل۔ روس کا یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، کیف پر 800 میزائل برسا دیے۔ متحدہ عرب امارات کی دھمکی کارگر، مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی کوشش رک گئی۔ سامعین، یہ تھی مقامی روزناموں سے لے گی آج کی سرخیاں۔